اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ المتصل، فائن یہ ہو گیا ما اتصل سندہ وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف۔ بڑا واضح ہے کہ متصل کنیکٹڈ حدیث کو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو سند میں، اور یہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں نے ابھی جو ہے نا وہ جو حافظ دارا قطنی جو ہے نا ان کی، میں ایک منٹ ایک جو ہے نا وہ ادھر کھولتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، تاکہ یہ جو مرفوع اور جو موقوف والا مسئلہ آپ کو میں نے ایکسپلین کیا نا کہ کس طریقے سے یہ علت کے اندر اس یہ کام آتا ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو میں ایلیبوریٹ کر دوں۔ ٹھیک ہے، لیٹس فائنڈ سم ایگزامپلس۔ یہ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، کہتے ہیں ان سے دارا قطنی سے سوال کیا گیا حدیث مرہ جو وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کی طرف، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم قال قسم بینکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہارے اخلاق بھی ویسے ہی آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے جس طرح اس نے تمہارا رزق تقسیم کیا ہوا ہے۔ فائن، یہ حدیث آ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کو زبید نے نقل کیا ہے مرہ سے، اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں سے اختلاف پیدا ہوا ہے، تو اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے فرفعہ احمد بن جناب اور عن عیسیٰ بن یونس عن الثوری عن زبید، یعنی یہ سند اس کو مرفوعاً روایت کرتی ہے، پھر اس کی مطابق بھی موجود ہے۔ وتابعہ عبد الرحمن بن زبید عن ابیہ، ٹھیک ہے، تو یہ دو سندیں ہیں جو اس کو مرفوعاً روایت کرتی ہیں۔ ووقفہ عبد الرحمن بن مہدی و محمد بن کثیر عن الثوری عن زبید، جبکہ ثوری سے، اب جب یونس روایت کر رہے ہیں یونس تو اس کو مرفوعاً لے کے جا رہا ہے، لیکن جب ثوری سے عبد الرحمن بن مہدی اور محمد بن کثیر جیسے حفاظ روایت کر رہے ہیں تو وہ اس کو وہ موقوف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح سے محمد بن طلحہ زہیر بن معاویہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور اس کو حمزہ الزیات، یہ بھی حافظ ہے، انہوں نے زبید سے نقل کیا اور وہ مرفوع نقل کیا، اور اس کو صباح بن محمد بن حمدانی نے، وہ کوفی ہیں مسیح ہیں جو کبھی نہیں ہیں، ان مران عبداللہ مرفوع نقل کیا۔ والصحیح موقوف، والصحیح موقوف، آخر میں دارقطنی نے حکم کیا سنایا؟ حکم یہ سنایا، صحیح بات یہ ہے کہ عاصم کا قول نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اوکے، اب یہ جو پیچھے سے کیا ڈیٹیل آئی ہیں، اس نے کیا کیوں ایک روایت کو دوسرے پہ فوکس دیا، کیا پیچھے سے سٹوری ہوئی ہے، تو یہ بات کی کہانی ہے۔ لیکن فی الحال یہ آپ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں کہ کس طریقے سے مرفوع اور موقوف کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے اور معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث لیتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ان حدیث ابی وائل عن عبد اللہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل امامہ الی آخر، کہتے ہیں اس کو نقل کیا ہے ربیع بن بدر نے اعمش سے، ان ابی وائل عن عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں۔ اچھا، والصحیح، صحیح سند کون سی ہے؟ صحیح سند ایکچوئل میں ہے ان معلّى الکندی ان محمد عبد الرحمن بن یزید ان ابی ان عبداللہ، اور ابن الاجلح کہتے ہیں ان الاعمش اعمش ان ابی سفیان ان جابر مرفوعا، ٹھیک ہے، تو اس بندے نے ربیع نے جب نقل کیا تو وہ اعمش کی سند سے عبداللہ بن مسعود تک لے گیا، جب اجلح نے نقل کیا تو وہ اعمش کی سند سے جابر رضی اللہ عنہ تک لے گیا، جابر رضی اللہ عنہ تک لے گیا پوری حدیث کو اٹھا کے۔ فائن، تو یہ اختلاف اس میں پیدا ہوا۔ دارقطنی کہتے ہیں والصحیح ان ابن مسعود موقوفا، اس میں یعنی یہ جابر والا جو قول ہے، یہ جابر والا، یہ پہلی چیز یہ مسٹیک ہے، فرسٹ تھنگ فرسٹ، اوکے، تو اور جو باقی جو صحیح ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ بھی موقوف ہے۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس روایت کو دو صحابہ نے سے نقل کیا گیا ہے، ایک سیدنا جابر سے اور ایک عبداللہ سے، تو لہٰذا یہ مطابقت ہوگی اور حدیث جو ہے نا یہ حسن جو صحیح ذاتی سے صحیح نہیں کے درجے پتہ نہیں جو بکانے ڈالتے ہیں، اب یہاں پر وہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو حدیث جابر ہے یہ خطا ہے، خطا مینز بائے بائے، یہ نہیں استعمال ہوگی پھر بیچ میں۔ ہاں، جابر کے ساتھ جو مرفون لکھا ہے اس کا معنی، ہاں یہ اچھا سوال ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سند سے ان جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور آگے پھر یہ اقوال ہیں القرآن شافع مشفع، مرفون کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے حفاظ کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کے منسوب ہونے پر شک ہونا تو وہ اس کو صحابی تک لے کے جا کے آگے لکھ دیتے ہیں مرفوعاً، اور آگے پھر وہ کلام لکھ دیتے ہیں۔
یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ مرفوعاً نقل ہوا ہے۔ اس طرح کی موضوعات کی جو کتب ہیں، خاص طور پہ اگر آپ سیوطی کو دیکھیں العالی المصنوع میں، جب موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں سند نکل کر کے آخر میں یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر مقامات پہ بس مرفوعاً کہہ کے آگے متن ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا پیاری، بہت ہی پیاری احتیاط ہے یہ والی۔ صحیح ہو گیا دوستو؟ آگے آ گیا بھائی المتصل ہو گیا، آگے آ گیا مسند۔ مسند وہ روایت ہوتی ہے ہوا ما اتصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوکے، وقیل يدخل في المسند كل ما ذکر فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كان في اثناء سندہ انقطاع۔ کہتے ہیں کہ مسند کے اندر ہر وہ روایت یہ وہ آتی ہے جس کی مسند وہ حدیث ہوتی ہے جو کنیکٹڈ چین سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر وہ جو روایت ہوگی وہ مسند ہی مانی جائے گی جو آپ تک چلی جائے اگرچہ اس کے اندر انقطاع ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو دوسرا جو قول ہے نا یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسانید لکھی گئی ہیں نا مسند کے نام سے، واقعتاً مسند احمد ہو گئی جیسے کہ، اس کے اندر وہ ظاہری بات ہے مسند کا اطلاق ساری مرویات بھی کر رہے ہیں نا جو ان کی کتاب میں موجود ہیں، تو وہاں پر آپ کو منقطع مرویات بھی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، مرفوع کبھی منسوب بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، اور کبھی واقعہ کو جی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، مجھ سے سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی۔ اچھا، تو اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو مستد کا جو لفظ ہے، مستد کا جو لفظ ہے یہ متعدد معنی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو مستد اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر صحابہ کے نام کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، ایک ہو گیا معنی۔ دوسرا مسند، مسند کی وہ تعریف جو سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ ایک آپ نے یہ پڑھ لی، آپ کو نظر آ گیا یہ بھی۔ پھر اس کے علاوہ مسند ہر اس کتاب کو بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جس کے اندر کسی کتاب کی احادیث کی سندوں کو جمع کیا جائے، کسی کتاب کی احادیث کی سندوں کو جمع کیا جائے، جیسے کہ الفردوس بمأثور الخطاب جو امام دالمی کی لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان کے بیٹے نے جب اس کتاب کی سندیں پرووائڈ کی تو اس کو مسند الفردوس کہا گیا، ٹھیک ہے جتنی بات سمجھ آ گئی۔ یہی معاملہ مسند الشہاب کا بھی ہے، جو مسند شہاب ہے نا وہ بھی ایسی ہے، ہاں۔ تو اس کی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے؟ یہ آپ کو علل کی دنیا میں جب آپ انٹرنس کریں گے نا تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے جدا کرتے ہیں کہ روایت واقعتاً مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی تھوڑا سا اور صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا نہیں بلکہ تھوڑا سا اور زیادہ والا صبر کرنا پڑے گا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جب تک آپ ایک سرٹن حفظ کے مقام پر پہنچتے ہیں جا کے تو تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں۔ اچھا شاذ آ گیا، اس کے بعد شاذ کے اوپر میں نے آلریڈی گفتگو کر دی ہے، میں اس کے اوپر بالکل وقت نہیں لگاؤں گا۔ منکر کے اوپر ہم آلریڈی گفتگو کر گئے ہیں اور میں اس کے اوپر وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر اسناد اور بعد میں کوئی حذف کر دیں جیسے کہ مشکات، ہاں تو اس کو مستند نہیں کہیں گے، وہ کتاب مستند نہیں ہوگی۔ اچھا آگے چلتے ہیں بھائی، غریب کو پڑھتے ہیں۔ غریب، الغریب، غریب کیا ہے؟ ضد المشہور، یہ مشہور کا اپوزٹ ہے، فائن۔ اور یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ غریب سے مراد وہ روایت ہے جو غیر مشہور ہو، جو نون نہ ہو۔ مشہور سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کیا اس میں مشہور سے مراد یہ ہے کہ جو عوام میں مشہور نہ ہو؟ لا، اس سے مراد یہ ہے جو حفاظ میں ان کی روایات میں مشہور نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ کیونکہ عوام کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ موضوعات بھی مشہور ہوتی ہیں، اور جو حفاظ کے ہاں جو اکثر روایتیں مشہور مانی جاتی ہیں اس کو عوام تو ان کو جانتی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ضد المشہور، مشہور سے مراد حفاظ کا مشہور ہے۔ اچھا، فتارتن ترجع غرابت الى المتن متارتن الى السند، انعام بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی جو غرابت ہوتی ہے نا یہ کبھی متن کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی یہ سند کی وجہ سے ہوتی ہے، فائن۔ یعنی کبھی متن ایسا آ جاتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی روایت ایسی ہوتی ہے جو کوئی ایک ایسا قاعدہ بیان کر رہی ہوتی ہے جو اس کے سوا شریعت مطہرہ میں اور کہیں پر بھی بیان نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہو کہ اس کا متن غریب ہے یا اس کے متن میں کچھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔
والغریب صادق علی ما صح وعلی ما لم یصح، بالکل ٹھیک ہے، غریب روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، بالکل یہ بالکل کلیئر سمجھ کے آگے ہم لوگ کیوں، کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو راوی ہے جس کے اوپر روایت غریب ہوگی ہے جا کے، کیا وہ اس کا اہل ہے کہ ہم اس کا تفرد قبول کر سکیں، اہل ہے اس کو قبول کر کہ اس کا تفرد قبول ہو تو فائن، بسم اللہ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے سبحان اللہ یہ جو ہے صحیح ہے، اور اگر ایسا راوی ہے کہ جو تفرد کا متعامل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ روایت غریب ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم منکر ہے، کہ یہ فلاں شخص اس کو روایت کرنے میں اس کا تفرد کیوں ہوا ہے، صحیح ہو گیا، آگے چلتے ہیں، والتفرد تفرد یکون لما انفرد به الراوی اسنادا ومتن، ويكون لما تفرد به عن شیخ معین، دونوں چیزیں تفرد ہو سکتا ہے، کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ اب یہاں پر جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہو نا غریب، غریب مطلق اور غریب نسبی، یہ جو دو لفظ حافظ ابن حجر استعمال فرماتے ہیں نا، حافظ ابن حجر، یہ یہاں پر ذہبی وہ تصور آپ کو پیش کر رہے ہیں، وہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ تفرد جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند یا متن ان میں کبھی آ جاتا ہے تو یہ غریب مطلق ہے، یہ غریب مطلق کہلاتا ہے، جو سند یا متن میں ٹوٹل انفراد ہو، سند میں انفراد کب ہوتا ہے، سند میں انفراد ایسے ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی سند ہو کہ جو یعنی وہ سند استعمال ہوئی ہے کوئی اسپیسیفک، اور اس سند سے فقط ایک ہی حدیث مروی ہے، ایک ہی حدیث مروی ہے، اور وہ سند بھی اس حدیث کے سوا اور کہیں پر بھی نہیں آتی، اب یہ بتائیں کہ کیا یہ تھوڑا کھٹکنے والی غرابت ہے کہ نہیں، ہے نا، یہ بات سمجھ آئی ہے، ایک ہی سند ہے، یعنی ایک اسپیسیفک رجال ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ خاص متن بیان کرتے ہیں، اس ایک روایت کے سوا وہ رجال آپ کو کوئی نظر نہیں آتے، تو بندہ کھٹکے گا تو ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے، یہ سندن یا متنن، یہاں پر انفراد ہو، اس کو کہیں گے یہ غریب مطلق ہے، یہ غریب مطلق ہے۔ اب اگر تو ویسے راوی ہونا کہ جو چلو کچھ مجہول ہو، ہلکا پھلکا سا مستور ہو، کوئی ایسا ہو جس کے حافظے میں کوئی مسئلہ ہو، اس کو کچھ تفرد ہو جاتا ہے اس طریقے سے، فائن، تو وہ چل جاتا ہے، لیکن اگر فرض کرو کہ وہ ثقات کی سند ہو، ثقہ عن ثقہ عن ثقہ عن ثقہ، یعنی ثقات بڑے بڑے حفاظ کی سند ہو، اور کسی نے جو ہے نا وہ کھلونے کی طرح ایک کے اوپر دوسرا نام رکھ دیا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ روایت اس ایک طریق کے سوا وہ سند جو ہے اس ایک وہ کہیں آتی بھی نہ ہو، تو آپ سیدھا سیدھا اس پہ حکم لگاتے ہو کہ روایت موضوع ہے، کوئی بندہ کہے گا لیکن مجھے تو قذاب تو نظر نہیں آ رہا، تو اپنا علاج کراؤ جا کے، تمہیں نظر نہیں آ رہا نا، یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیوں بھائی، وہ اس لیے کیونکہ بھائی اس کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے، یہ سند بن نہیں سکتی اس طریقے سے، ایز سمپل ایز دیٹ، اوکے، یہ بالکل آپ کو میں نے شروع میں ایکسپیرینس کروا دیا تھا جب میں زہری کی اسانید آپ کو ایک لیکچر میں ایکسپلین کی تھی نا، ایک لیکچر میں ایکسپلین کی تھی، اور آپ کو میں نے فوراً میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، میں نے یہ بتایا کہ آپ جب روایت کو کیا کہتے ہیں اس کے صحابی سے کاٹیں گے، فائن، تو آپ خود مجھے بول رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ سند ایسی نہیں بلکہ یہ سند یہاں نہیں وہاں جانی چاہیے، ہاں بس اتنی سی بات ہے اور کیا دوستو، فائن، اس کو کہتے ہیں یہ غریب مطلق ہے۔ اب آ جاتے ہیں وَيَكُونُ لِمَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شَيْخٍ مُعَيَّنٍ، کبھی نا غریب نسبی بھی ہو جاتی ہے کہ نسبتاً یہ روایت غریب ہے، اچھا آپ کہیں گے یار یہ ان دو باتوں کو الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہاں اس لیے ضرورت تھی کہ جو نسبی غریب ہوتی ہے نا، جس میں نسبتاً جو روایتیں غریب ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر وہ مسٹیک ہوتی ہیں، وہ کسی ایک راوی نے اصل طریق سے ہٹ کر اپنے حافظے کی کمی کی بنا پر چین کو غلط بیان کر دیا ہوتا ہے، تو اس سے ہوتا کیا، اس کے چین کو غلط بیان کرنے کے سبب باقی جو مشہور حفاظ ہوتے ہیں وہ تو اس کو ایک خاص اس کے اصل طریق سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ طریق سے اس کو بیان کر دیتا ہے، تو یہ جو اس کا الگ طریق جو ہوتا ہے یہ غریب نسبتاً غریب ہو جاتا ہے، نسبتاً غریب ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہ بھائی؟ اب مثلا تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو میں نے ایگزامپلز دی تھیں اس کے اندر ایک روایت وہ آ رہی تھی نا جو سیدنا عبداللہ کے طریق سے تھی، اور دوسرے طریقے وہ تھا جس میں ان جابر مرفون لکھا ہوا تھا، تو وہ جو ان جابر مرفون ہے نا وہ غریب ہے نسبتاً، وہ غریب نسبی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس روایت کا مشہور طریقہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے، سیدنا جابر سے نہیں آتا، تھوڑا سا مشکل کنسیپٹ میں بھی لگ رہا ہوگا لیکن سمجھنے کی کوشش کرو میری بات کو،
اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یقین کرو آپ ایک بہت اہم سیڑھی جو علم حدیث کے اندر جو طے کرنی ہوتی ہے وہ طے کر جاؤ گے. لیٹ می ہیلپ یو، تھوڑا اور ایکسپلین کر دیں. بارک اللہ فیکم. نہ کنفیوز نہیں ہو، کنفیوز نہیں ہونا. دیکھیں دیکھیں مثلاً یہ دیکھیں، آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک کوئی ایک حدیث ہے ہمارے پاس، اوکے، اس کو جو ہے کوئی ایک نریٹر بیان کرتا ہے. یہ حدیث یہاں سے مشہور ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، اور اس کو ملٹیپل لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث اے سے آتی ہے، اے اس کو او سے نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ کا مشہور سا. اب ایک اور بندہ آتا ہے باہر سے جناب، وہ کیا کرتا ہے، اس کا ایک اور طریق بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا اصلاً میں نے اے سے سنی، اور اے نے یہ جو حدیث ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ ای سے سنی ہے. تو یہ جو اب یہ جو طریق ہے نا، یہ جو طریق ای والا، یہ غریب ہوگا. غریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غریب کون سی روایت ہوتی ہے؟ وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند ایک ہو. سند ایک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یس اور نو؟ یہ وہ ہے جس کو ترمذی کہتا ہے غریب من ھذا الوجہ، کہ اس سند سے غریب ہے. گڈ. جب یہ غریب ہے تو اب یہ بتاؤ کہ یہ ایبسولوٹ غریب ہے یا ریلیٹیولی غریب ہے، یعنی غریب مطلق ہے یا یہ نسبی غریب ہے؟ یہ نسبی غریب ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جب یہ نسبی غریب ہے تو یہ روایت خطا ہے یا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ خطا ہے سند کے اندر، خطا ہے سند کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے اسٹینڈرڈ کانسیپٹ غریب نسبی کا. یہ ہے اسٹینڈرڈ کانسیپٹ کہ جو روایتیں نسبتاً غریب ہوتی ہیں وہ اصلاً خطا ہوتی ہیں. جو وہ جب ترمذی کہہ رہا ہوتا ہے لا نعرف هذا حدیث غریب، ٹھیک ہے نا، من یا من هذا الوجہ، یا پھر لا نعرفه الا من هذا الوجہ، اور یہ اس کے علاوہ فلاں 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 سے بھی مروی ہے، تو وہ اکثر یہ تعلیل کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے. اچھا چلیں، جب یہ کلیئر ہو گیا، اب پیچھے جو سوال آیا تھا کہ آپ اس کو مطابقت کیوں نہیں کہہ رہے. ہم اس کو مطابقت اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ دیکھیں کہ اس کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے. یہاں پر کتنے سارے روات ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈز اٹ میک سینس؟ اگر تو مخالفت نہ ہوتی، یا پھر یہ جو ایک سنگل آدمی ہے نا، یہ سنگل آدمی جو یہ کہہ رہے ہیں روایت اے نے ای سے سنی ہے، یہ کوئی بڑا حافظ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی مرویات کا ماہر ہوتا، ہم اس کو مطابق مانتے. تو دونوں طرح کے سینیریوز ہمیں نظر آتے ہیں، دونوں طرح کے سینیریوز نظر آتے ہیں. ایک سینیریو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس کے اندر حفاظ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے، یہ جو غریب نسبی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ سینیریو بھی نظر آتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطابقت ہوئی ہے ایکچولی میں. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطابقت ہوئی ہے یا خطا ہوئی ہے؟ اوکے، اب یہ علل کی دنیا کے معاملات ہیں، طبقات کی انڈرسٹینڈنگ، حفظ کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر لگے تو شرح صدر ہوتا ہے. دین یو کم ٹو نو اباؤٹ دیس تھنگس کہ وہ کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو اب آپ کو یہ جملہ سمجھ آ گیا. وَيَكُونُ لِمَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شَيْخٍ معین، ٹھیک ہے، عن شیخ معین، کما یقال، ایسے کہ لم یرویہ عن سفیان الا ابن مہدی ولم یرویہ عن ابن جریج الا ابن المبارک. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو تفرد نسبی ہے یہ کبھی کبھی خطا، بلکہ اکثر و بیشتر یہ خطا ہی ہوتا ہے، خطا ہوتا ہے، اور یہ کبھی یہ مطابق بھی بن جاتا ہے. تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے، مصطلحات پڑھنے والے کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے، بلکہ اس کو اس آئیڈیا کو وہ پرسیو بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہوتا کیا. جس بندے نے اپنے ہاتھوں سے تخریجیں نہیں کی ہوتی نا، اور وہ علل کی دنیا میں سے چھلانگیں لگائی ہوتی، وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اچھا آگے آ گیا انما الاعمال بالنیات. یہ جو حدیث ہے، حدیث غریب ہے صرف سند کی ہونے کی، ہاں سند ایک ہے اس میں سے غریب ہے، اس کو نسبی غریب نہیں کہتے، نسبی غریب نہیں کہتے، بلکہ وہ غریب مطلق ہے اپنے سند کے اندر، جبکہ اس کا جو متن ہے وہ معروف و متواتر ہے. فائن. آگے آ جاتے ہیں الحدیث المسلسل. المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسلة بسمعت او كما سلسلة بالأولية الى سفیان. اب مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الحمد للہ تعالیٰ آلریڈی مسلسل بالاولیہ جو ہے یہ میں نے سنا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عمر بن دینار کی جو ابو قابوس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے پوری، اینڈ یو ایگزیکٹلی نو حدیث مسلسل کیا ہوتی ہے. آگے جو ہے نا ذہبی فرماتے ہیں وعامۃ المسلسلات واہیۃ، بالکل صحیح کہا کہ جو عام مسلسل جو مرویت ہوتی ہیں یہ
کذب ہیں، جھوٹ ہیں، لوگوں نے کھڑی ہوئی ہیں، بس جو ہے نا منصب اور جاہ کی طلب کے لیے کھڑی گئی ہیں. ہاں مگر یہ کہ اب ایک فنڈ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ صحیح بھی ہیں، وہ تھوڑی سی صحیح ہیں لیکن اکثر غلط ہوتی ہیں. وہ اکثر ہوا باطل، ہاں آگے وہ لکھا بھی ہے زابی نے کیا لکھ بھی بات ہے، ہم ڈابی بھی پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو سب سے قوی ہے اقواہ المسلسل بقراءت سورۃ الصف، پھر والمسلسل بالدمشقیین، پھر دمشقین، پھر المسلسل بالمصریین، والمسلسل بالمحمدیین الی ابن شہاب. تو یہ سب سے صح وغیرہ ان پورے باب میں مانی جاتی ہیں. آر وی کلیئر اباؤٹ دس؟ اب نا میں اس کو آج میں اس مقام پہ روکتا ہوں. اس پورشن کو ہم مصطلحات کو آگے پڑھنا جاری رکھیں گے. تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے، آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کچھ کتابوں کا بتایا تھا، مجمع الزوائد اور کچھ اور کتابوں کے بارے میں بتایا تھا. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی توفیق ملی ہے اس کو دیکھنے کی؟ اسلوب دیکھیں، اچھی چیز اسلوب ہے. اور وہاں سے مرویات کو اب آپ نے مختلف تخریج کے طریقے جب دیکھ لینے نا، پھر اس نے آپ نے استعمال میں دیکھے آنا ہے. آپ نے اپنے اس علم کو استعمال کرنا ہے، اس علم کو استعمال کرنا ہے. جو لوگ ان کتب کے ذریعے نہیں سیکھتے نا اور شاملہ کے ذریعے سیکھتے ہیں تو وہ بہت خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ کتب کے اندر جب آپ ان کے واسطوں سے جا رہے ہوتے ہیں نا اوپر تک، مشائخ کے اور ان سب چیزوں کے کتابوں کے، تو راستے میں چلتے چلتے بڑے ہیرم ہوتی ہے، آپ کو جواہرات مل جاتے ہیں. وہ پھر آپ کو مکتبہ شاملہ سے نہیں ملتے نا وہ چیزیں بھی. اس طرح پھر ایک اور کتاب ہے، اب آپ کو پھر میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے، وہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جامع الاحادیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، جمع الجوامع بھی کہا جاتا ہے، جمع الجوامع بھی اس کو کہا جاتا ہے، جامع الاحادیث یا جمع الجوامع. تو یہ جو جامع الاحادیث ہے اس کے اندر بیسیکلی جو ہے نا وہ امام سیوطی کی جو جمع الجوامع ہے وہ، پھر الجامع الازہر، یہ امام مناوی کی کتاب کا نام ہے جامع الازہر، وہ بھی ہے، اور فتح الکبیر ہے علامہ نبہانی کی، یوسف بن اسماعیل نبہانی کی. ان تینوں کتابوں کو اس کے اندر کمبائن کیا گیا، مرج کیا گیا ہے، مرج کیا گیا. ٹھیک ہے، جو جامع الاحادیث کے نام سے جانی جاتی ہے کتاب. اچھا، کنز العمال کا ماخذ ہے، ہاں صحیح بولا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جامع الاحادیث. اس کے اندر احادیث کو الفابیٹیکل آرڈر میں ارینج کیا گیا ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں، الفابیٹیکل آرڈر میں ارینج کیا گیا ہے. جی دیکھیں، الفابیٹیکل آرڈر میں حدیث ارینج ہے، اور اس کے اندر یعنی اگر آپ کو حدیث کا پہلا لفظ پتہ ہے تو آپ اس میں سے حدیث تلاش کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایک طرح سے فہرست ہے. کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر؟ 45,000 حدیثیں، 45,000 حدیثیں حافظ سیوطی اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس نے جمع کی ہیں اس کے اندر، ساری الفابیٹیکل آرڈر میں ڈال کے. یہ دیکھیں، اوکے، یہ بہت اہم سورس ہے، اور اس کی ملٹیپل والیومز ہیں جس کے اندر جو ہے یہ پبلش ہوا ہے، ملٹیپل والیومز میں پبلش ہوا ہے. اوکے، یہ جو مکتبہ شاملہ والا جو ورژن ہے یہ 41 والیومز کے اندر ہے، مکتبہ شاملہ کا ورژن. یہ جو کتاب ہے، جو امام ہند، اب دیکھو جب روایت اگر الفابیٹیکل آرڈر میں جو ارینج ہے، اس سے تو جو محدثین حفاظ ہیں یا جو تخریج کا ایک طریقہ وہی صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک آدمی ہو جس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ موضوع کے حساب سے دیکھ کرنا چاہتا ہے، سرچ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھلا کرے امام متقی ہندی کا، انہوں نے اس کتاب کو ارینج کیا ہے، اور اس کی جو ہے نا بواب بندی کر دی اور فقہی ابواب پہ اس کو ارینج کیا. تو اس کا نام رکھا ہے کنز العمال میں، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کنز العمال. اور یہ وہ کتاب ہے جو بر صغیر کے جو علماء ہیں ان کا جو ہے نا وہ مبلغ علم ہے حدیث کی دنیا میں، بڑی مدد کے ساتھ. سیدھی سیدھی بات ہے نا جو، ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ اس کتاب میں جمع کا کام بہت زیادہ ہے. ایون کہ اعلیٰ حضرت صاحب کا بھی معاملہ دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت صاحب نے خود اس کا اقرار کیا ہوا ہے کہ میرے پاس حدیث کی کتب نہیں ہے زیادہ. ان کا سارا انحصار کنز العمال پہ ہوتا تھا. کنز العمال میں صحیح، حسن، ضعیف، منکر، موضوع، ہر قسم کی روایتیں موجود تھیں، اور اسی وجہ سے پھر ان کی کتب کے اندر بھی ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں. اور میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی حدیث بیان کی ہو جو کنز العمال میں نہ ہو، جو آپ کو صاف صاف اور کلیئر بات بتا رہا ہوں. اچھا، امام متقی ہندی واز اے یونیک مین، اور یہ میں اس پوائنٹ پہ اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کنز العمال کا،
کیونکہ اس کی جو ارینجمنٹ ہے کنز المال کی، یہ بالکل ویسی ہے جیسی آپ کو وہ جو کتاب دکھائی تھی نا جامع الاحادیث ابن الاصیل جزری کی، امام جزری کی، دیکھا انہوں نے ٹاپکس کے اوپر ارینجمنٹ کر دی تھی اس کی، یہ تقریباً کنز المال بھی ویسا ہی ہے، بس اب یہ سمجھ لیں کہ وہ تو 6 اس کے اوپر کتابوں پہ تھی، اور اس کا تعداد بہت زیادہ ہے، فائن۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے کہ چلیں با میں جاتے ہیں، کتاب البیوع، فائن، یا تا میں آ جاتے ہیں، تا میں کیا ملے گا؟ التوبہ، توبہ کے اندر یہ آگے اس کی فردر ڈویژنز آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم را میں کیا پڑھا گا؟ را میں کتاب و کتاب رحم وغیرہ کے مسائل ہو گئے، سواد میں کیا؟ کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ کو فردر اقسام کیا ہوا ہے، من الافعال صلاۃ، ٹھیک ہے، من قسم الافعال من فضلها و وجوبها۔ اب یہ حدیث آ گئی، آگے لکھا ہوا ہے شین، ٹھیک ہے، کہ فلاں کتاب میں حدیث ملے گی، ہر روایت کو لکھ کے اس کے اینڈ پہ انہوں نے اس کے سمبل بتائی ہوئی ہے کہ یہ کس کتاب میں ملے گی۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شواہد کس کو کہتے ہیں؟ شواہد کہتے ہیں اس حدیث کو جو وہی معنی کنوے کرتی ہو کہ جو ہم مشہود میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ شاید ہے نا۔ تو جو کتابیں ارینج ہوتی ہیں نا اس کے اوپر، ابواب کے اوپر ارینج ہوتی ہیں، تو وہ در حقیقت آپ کو اس باب کے شواہد پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ نقطہ سمجھ آیا میرا کہ شواہد کی حقیقت کیا ہے؟ شواہد کی حقیقت سمجھ آئیے آپ کو؟ ہم؟ ہاں، تو اس لیے جب اپنے شواہد ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس طرح کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اس طرح کی کتابوں کی رجوع کریں جہاں پر ایک موضوع سے متعلق مرویات کو جمع کر دیا گیا ہو، تو وہ اس میں پھر تلاش کریں کہ آپ کے کام کا شاہد کون سا ہوگا جو آپ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا واضح ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اگر یہ ایک روایت اگر بیان کر دیں کنز المال کے اندر، اور مثلا اذا اختلفتم فی الطریق فاجعلوا ورده سبعة اذرع، یہ جو ہے نا مسند احمد میں ہے، بخاری میں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں، اور ترمذی نے کہا ہے حسن صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں یا ابن عباس آ رہی ہے۔ اب آپ جو ہوتے ہیں نا بالکل ہی میں کیا کہوں، اچھا جو اچھا لفظ کر لیتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت ہے نا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اور ابن عباس سے بھی مروی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو دارقطنی جیسے لوگ تھوڑے سے پھرے ہوئے، وہ کہتے ہیں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ یہ روایت ایک ہی ہو اور کسی نے وہم کر کے اس کو ایک سے گھما کے ابن عباس کی طرف کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے نا یہ کنز المال پکڑ کے نا سر پہ نہیں چڑھ جانا کہ شیخ صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ایک صحابی سے مروی ہے، آپ تو جاہل نکلے گی، تو 2 سے مروی ہے نا، ٹھیک ہے، میں بولوں گا پھر تم مائنڈ کر جاؤ گے، بی ویری کیئرفل، ٹھیک ہے۔ ہر کتاب کو اس کے نا اچھائی اور اس کی جو خامیاں ہیں دونوں سمجھو کیا ہے، اس کی خامیوں کو پکڑ لو، اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو پکڑ لو، اور اس کی خامیوں سے بچو اور اپنا فائدہ نکالو، کیونکہ صرف ایک کلام اللہ، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہی تو ہے جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، باقی کس کی کتاب ہے جس کے اندر خامی نہیں ہے؟ صحیح ہے؟ واہ، تو یہ اس کتاب کنز المال کا جو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے وہ اس حساب سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کنفیوژن ہو رہی تھی تخریج میں کہ احادیث کے الفاظ کے اختلاف ہونے کی وجہ سے اور اس کے نریٹرز الگ ہونے کی وجہ سے کیا حدیث الگ مانی جائے گی؟ اگر تو صحابی ایک ہی ہے نا اوپر سے، تو پھر وہ حدیث الگ مانی نہیں جائے گی، وہ ایک ہی حدیث مانی جائے گی۔ کیا میزان الاعتدال جو ہے یہ تلخیص ہے کامل ابن عدی کی؟ یہ تلخیص بھی ہے، استدراک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے روات ہیں جو ابن عدی سے رہ گئے تھے، وہ مذہبی نے مکمل کیے ہیں، لیکن میزان الاعتدال عمدہ ہے اس باب میں ضعفاء کے اندر۔ اس کے اوپر پھر زیول بھی بہت لکھے گئے نا بعد میں، حافظ عراقی نے بھی جو ہے لکھا ہے، پھر اس کے بعد ابن حجر نے لسان میزان لکھی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ سبحان اللہ 2 ذیل اس کے اوپر لکھے ہیں بعد میں، پھر اس کے بعد اور بھی علماء اس کے اوپر لکھتے رہے، ہمارے زمانے میں شیخ حاتم اونی نے بھی ذیل لکھا ہے لسان میزان کا۔ چلیں، تو یہ کنز المال کو ذرا کھول کے اس کی زیارت شریف بھی کر لیں ذرا، تو آپ کو انشاءاللہ کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے احادیث کو کیسے ڈھونڈنا ہے، کیسے تلاش کرنا ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ بک۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ نے اب دیکھو، میں جب کوئی حدیث تلاش کرتا ہوں، دیکھو میرے سامنے مکتبہ شاملہ کھلا ہوا ہے، میں یہاں سے نا وہ روایت نکال لیتا ہوں، مثلا لا ضمنان علی مؤتمن، اب میں اس کو اوریجنل کتاب میں سرچ کروں گا جا کے، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ صرف کنز المال کو آپ نے فقط اس لیے استعمال کرنا ہے کہ یہاں سے متن لیں روایت کا اوریجنل،
اور اصل کتاب میں تلاش کریں. یا پھر اس لیے کہ کنز العمال کیونکہ یہ حافظ سیوطی کی کام کے اوپر بیس ہے، تو ان کے پاس بہت سی کتابیں تھیں جو مفقود ہیں. تو جو تفسیر ہے نا ان کی، تفسیر در منصور ہو گئی اور کنز المال ہو گئی، یہ دو کتابیں ان کتابوں سے روایتوں کی تخریج کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں جو اب مفقود ہو چکی ہیں. یہ اس کا فائدہ ہے کنز المال کا. جزری نے جو اسنن و طالب میں مسلسلات لکھی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ اکارڈنگ ٹو جزری وہ صحیح ہیں، کیونکہ اس کے مقدمہ میں جزری نے یہی کہا ہے کہ اس کے اندر جو میں مسلسلات لکھ رہا ہوں یہ صحاح ہے. فائن، لیکن یہ واضح رہے کہ جزری کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو نقاد ہیں حدیث کے. اوکے، تو اگرچہ اب ان مسلسلات میں تصوف کی جو مسلسل ہے جو حسن بصری کے سماع کی طرف جاتی ہیں نا مولا علی سے، وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طرح لے سکتے ہیں اس کو، لیکن من حیث المجموع فائن، وہ کافی حد تک صحیح ہے. لیکن کیا وہ ایز اے ہول صحیح ہے؟ آئی ول سے نو، دیٹس ناٹ دی کیس. جزری علم قرات میں مشہور ہو گیا ہے، نہیں تو جزری کس فن کا امام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جامع وہ آدمی امام جزری، ٹھیک ہے نا. تجوید اور قرات پہ تو بعد میں مشہور ہو گیا، لیکن حدیث میں بھی اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کی کتاب ہے انہوں نے جو لکھی ہے اصول حدیث پہ بھی ان کا ایک ٹیکسٹ ہے، پوئٹری کے اندر وہ موجود ہے. میرے پاس اس کی شرح لکھ رکھی ہوئی ہے العنایا کے نام سے، 2 جلدوں میں. ہر فن مولا ہے، لیکن ہر فن مولا کے ساتھ پھر یہ نقصان یہی ہوتا ہے نا کہ وہ پھر زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے وہ کسی ایک فن کا ماہر نہیں ہو پاتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک میں وہ آگے نکل جاتا ہے. ہاں، تو پھر اس کو پھر اسی میں لینا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. بس یہ اس میں بات کر رہا ہوتا ہے. امام مسلم اکثر سندوں کی تحویل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس تحویل ہا کے مقام تک اپنی اور سندوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ملٹیپل چینز بیان کرتے ہیں. امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بس ریلیونٹ پورشن آف حدیث بیان کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک باب کی جو مختلف اسانید ہوتی ہیں اس کو جمع کر دیتے ہیں. تو تحویل کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ اور چینز کو بیان کرنا، اس حدیث کی ملٹیپل چینز کو لے کے آنا، چاہے وہ وہ بیسیکلی مطابت ہی ہو رہی تھی سند کے کسی ایک مقام کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیے آج اس مقام پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہاں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.